انحطاط کا شکار ہے، مشکل کا شکار ہے۔ ہم لوگوں نے دین کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، معاشرے کی اقدار کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں جہاں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اس کے ساتھ ہی وبالوالدین احسانا کہہ کر کے والدین کے ساتھ ادب اور احترام کا راستہ تھا۔ یہ دوسری نصیحت۔ پہلی نصیحت کیا کی تھی؟ حضرت معاذ کو حضور نے یہ یاد رکھیے گا، میری عادت ہے کہ میں جب تقریر ختم کروں تو ہمیں حدیث پوری یاد ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کتنی نصیحتیں کی تھیں؟ 10۔ اور ان میں سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ایمان پر قائم رہنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن تیرا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں کبھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت کیا کی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اور تیسری نصیحت حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ کو کی کہ اگر تو اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے کہ خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، فرمایا اپنی زندگی کا ایک دستور بنا لے۔ اور وہ دستور کیا بنا لے؟ فرمایا وَلَا تَتْرُكُنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا۔ حضور نے فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی حال میں فرض نماز کو ترک نہ کرنا۔ کیا فرمایا؟ کسی بھی حال میں، چاہے بیمار ہو، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، کام پر ہو، کسی بھی حال میں ہو، خدا نے جو تم پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، فرمایا فرض نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ فرمایا تو اگر اپنی پوری زندگی فرض نمازوں کی پابندی کرے گا، خدا تیری زبان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تیرے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، خدا تیرے کردار کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تیری زندگی کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس کی مثال کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں فرماتا ہے کہ جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جڑا بندہ نماز کا پابند ہو جائے، سب تو پہلی جڑی اس کو نماز کا بینیفٹ ملتا ہے وہ کیا؟ خدا اس کی زبان نو بے حیائی تو پاک کر لیتا ہے، اللہ اس کی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیتا ہے، خدا اس کی زبان کو بری باتوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس زبان سے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس زبان سے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہے، اس زبان سے وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، سجدے کے اندر جب بندہ جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، تو فرمایا کہ بندہ پہلے نماز شروع کرتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے تو اس کے اندر اور عاجزی آتی ہے، جھک جاتا ہے، جب اللہ کی رحمت میں بالکل گر جاتا ہے تو وہ پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر جاتا ہے، جب گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا ہے تو خدا کی اور رحمت اس پر برستی ہے، پھر وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، یعنی اپنی ہستی کو وہ خدا کے سامنے کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، جب حکم یہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی قراتیں نہیں کرتا، لیکن جب سجدے میں جائیں تو امام بھی سبحان ربی الاعلیٰ میں مست، مقتدی بھی سبحان ربی الاعلیٰ میں مست، ہر ایک خدا کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا انسان کا یہ عمل خدا کو اتنا محبوب ہے، اللہ کے حبیب فرماتے جب بندہ کہتا سبحان ربی، پاک ہے میرے رب، اے میرے رب تو پاک ہے، تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی زبان سے کہتا دل میں کہہ رہا تھا سبحان ربی، فرمایا اس کی یہ آواز ساتوں آسمانوں پر پہنچتی ہے، پھر اس کی یہ آواز عرش الہی تک جاتی ہے، پھر یہ اس کی آواز اب اس کے رب تک پہنچتی ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے بندہ کہتا ہے سبحان ربی تو اس کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک عبدی۔ اب مجھے آپ سارے عقل مند لوگ ہیں، میں نے اس لیے یہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، کہ عقل والوں نصیحت حاصل کرو۔ آپ ذرا تصور میں جا کر سوچیں کہ اس بندے کا کیا مقام ہوگا جو کہے کہ سبحان ربی تو اللہ کہے کہ لبیک عبدی، اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، بول کی چاہتا ہے، بول کی چاہتا ہے۔ اسی لیے علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو، وہ وضو کر کے صلاۃ الحاجات پڑھ کے
فرمایا سجدے کے اندر چلا جائے اور سجدے کے اندر دعا مانگے. ام المؤمنین سیدہ فاطمہ رضی اللہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ شب برات کو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سجدے میں ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. پھر آپ کہتی ہیں میں نے ان دعا کی کلمات کو سنا، سننے کے بعد پھر کہتی ہے کہ میں نے ان کلمات کو جو ہے وہ یاد کر لیا اور مجھے جب بھی کوئی دعا مانگنی ہوتی کہ میری یہ دعا قبول ہو فوراً سجدے میں جا کر مانگا کرتی تھی رب سے. اس لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا کہ اگر تو دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو کسی بھی حال میں فرض نماز کو نہیں چھوڑنا. کیا ہو گیا؟ یہ کتنی نصیحت ہے؟ نصیحت نمبر 3. اور پھر حضور علیہ السلام نے مزید اس پر تاکید کی، فرمایا کہ پہلے کیا فرمایا کہ نماز کو، فرض نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً